السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عوام سے حکمران تک اور میں ہوں آپ کا میزبان عبدالرحمان خان۔ ناظرین، کورونا وبا کے پھیلتے ہی پوری دنیا میں نظام زندگی مفلوج ہو کر رہ گیا ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں تعلیمی نظام کو اسی طرح شفٹ کر دیا گیا آن لائن نظام کی طرف، ان کے ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کچھ ایسا ہی ہوتا گیا ہے۔ مرحلہ وار پہلے تعلیمی اداروں کو جو ہے وہ محدود کر دیا گیا اور اس کے بعد بالکل چھٹیاں دے دی گئی۔ وہاں پر ہماری جو پرائمری سکولز ہے اور سکول انٹر تک جو ہمارا نظام تعلیم ہے وہ بالکل مفلوج ہو کر رہ گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں دیگر مسائل کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سکول کا جو مسئلہ ہے وہ ابھر گیا ہے۔ وہاں پر پیرنٹس جو ہے وہ خاصا تنگ آ گئے ہیں فیسوں سے۔ سکول چونکہ بند ہے اور پھر بھی ان سے فیسیں وصول کی جا رہی ہیں۔ آج اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ پرائیویٹ سکول گرینڈ الائنس کے جو اسپوکس پرسن ہیں وہ ہمارے ساتھ شو میں ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا ہمیں کہ پرائیویٹ سکول جو ہے سر اب دیگر کاروباروں کی طرح یہ بھی ایک کاروبار بن گیا ہے، تو اس کو آپ کیسے ڈیفائن کریں گے سر؟ یہ بات تو بالکل میں اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ تعلیم جو ہماری خدمت کا شعبہ ہے اور اس کو شعوراً ارادتاً قصداً اس کو کمرشلزم کی طرف لے جا رہا ہے اور اس کو کاروبار سے نتی کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ تعلیم اور صحت اور بنیادی ضروریات زندگی جہاں پہ بھی یہ چیزوں کی ایشوز آتی ہے یہ ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے اور ریاست کو ڈیفائن بھی یہ چیزیں کرتی ہے۔ چونکہ پاکستان میں ریاست یہ کام نہیں کرتی، جہاں پہ اسپیس خلائی ہے تو اس کو پرائیویٹ سیکٹر نے فل کیا ہے اور پھر اس کو مختلف ناموں سے پکارنا اور کمرشل ادارے اس طرح سے، یہ بذات خود وہ سازش ہے جو تعلیم کے خلاف دوسری طریقے سے کی جاتی ہے۔ تو یہ بھی ہم ایک سازشی عربہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس خدمت کے شعبے کے اس پیغمبرانہ شعبے کو لوگ اس کو کمرشل مارکیٹ پہ کس طریقے سے ڈیفائن کرتا ہے، اس پہ ہمیں افسوس ہے۔ اور پاکستان کا المیہ یہ ہے کہ ایجوکیشن جو تباہی و بربادی کی طرف جا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگوں کی ترجیح نہیں ہے، نہ ریاست کی ترجیح ہے اور نہ عوام کی ترجیح ہے، اور اس کو لا کر کے کاروبار سے جوڑ دیا۔ تو اس سے اب اندازہ لگا ہے کہ اس پہ لوگوں کی کتنی انٹرسٹ ہے اور کتنی دلچسپی ہے اس میں۔ سر، ہمارے ملک میں ایک کانسیپٹ ہے کہ جو پرائیویٹ سکولز ہے وہ صرف امیر کے لیے ہے۔ آپ اگر اگزامپل لے لیں سر، جتنے پرائیویٹ جو بڑے ادارے ہیں ان میں امیر کے بچے ہی پڑھتے ہیں۔ یہ کانسیپٹ بنا ہوا ہے کہ پرائیویٹ سکول بنتے ہی امیروں کے لیے ہیں۔ میں اس میں تھوڑا سا آپ کو اگر ڈیفائن کر لوں، پاکستان میں پرائیویٹ سیکٹرز مختلف قسم کے ہیں، مختلف شعبے ہیں، ایک کمرشل ہے ایک نان کمرشل ہے۔ پاکستان میں ایک گورنمنٹ ایجوکیشن ہے ایک پرائیویٹ ہے، پھر پرائیویٹ میں دو سیکٹرز ہیں، ایک آپ کی کمرشل ہے ایک نان کمرشل ہے۔ ہم جس کی نمائندگی کر رہے ہیں وہ نان کمرشل ادارے ہیں۔ پاکستان میں ہے ایلیٹ کلاس جو پوری پاکستان میں 2% ہے، جو کمرشل ادارے ہیں وہ کمرشل بیسس پہ چلتے ہیں، وہ ایجوکیشن بیچتے ہیں، ہمارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ادارے ایک ٹرسٹ کے تحت ہے، ایک والنٹیرزم کے تحت چل رہا ہے اور ایک قانون کے تحت چل رہا ہے، گورنمنٹ آف بلوچستان گورنمنٹ آف پاکستان کے رولز کو فالو کرتے ہوئے سوشل ایکٹ کے تحت چلتے ہیں۔ جو سوشل جس ایکٹ میں جو زمرے میں جو چیزیں آتی ہے ہم ان اداروں کی نمائندگی کرتے ہیں، ہم کمرشل اداروں کی نمائندگی بالکل نہیں کرتے۔ اور بلوچستان میں کمرشل ادارے، اگر میں یہ کہوں کہ پوری بلوچستان میں اس وقت آپ کو 8 سے 10 کمرشل ادارے نظر آئیں گے، باقی جتنی بھی پرائیویٹ سکولز ہیں یہ سوشل ویلفیئر کے تحت ٹرسٹ کے تحت چلتے ہیں۔ یہ بالکل نارمل فیس ہے ان کی فیس بلوچستان کی گورنمنٹ کے جو گورنمنٹ سیکٹر پہ خرچ کر رہے ہیں ان سے بھی بہت زیادہ کم ہے۔ بلوچستان کے اس وقت اگر میں فگر دے دوں، بلوچستان میں اس وقت 14,000 سکولز ہے جس میں 10 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں اور جس میں 52,000 ٹیچرز ہیں، جن کا سالانہ بجٹ 74 ارب روپے ہے، 74 ارب روپے۔ دوسری جانب ہمارے پرائیویٹ سیکٹر ہے، نان کمرشل ادارے جو ہیں، ان اداروں میں ہمارے پاس اس وقت تقریباً 2700 سکول ہے، جو کرونا کی وجہ سے اس میں تقریباً 700 کے قریب سکول بند ہو چکے ہیں، اور پہلے ہمارے ساتھ جو فگر تھا کرونا سے پہلے اس میں ہمارے تقریباً 7 لاکھ بچے تھے۔ تو 7 لاکھ بچوں کی ہماری نارمل فیس جو ہے نا وہ 1000 سے لے کر کے 1200، جو زیادہ سے زیادہ فیس ہے وہ 2000، جبکہ گورنمنٹ کے 74 ارب روپے پہ جو بجٹ اس پہ ایکسپینڈیچر آتا ہے وہ 12,000 سے 15,000 پر اسٹوڈنٹ ہے۔
تو اب اندازہ رکھا ہے جب گورنمنٹ ایک بچے پہ 12,000 سے 15,000 روپے خرچ کر رہا ہے، پھر پرائیویٹ سیکٹر میں نان کمرشل ادارے جو بچے سے 1,000-2,000 روپے فیس لیتے تو یہ گورنمنٹ سے بھی کم فیس لیتی ہے. گورنمنٹ کو باقاعدہ اس کو سبسیڈائز کرنے کی ضرورت ہے. گورنمنٹ اس کو باقاعدہ. لیکن سر کچھ ایسے پرائیویٹ اسکول بھی ہیں جو آپ لوگوں کے زمرے میں آتے ہیں، ان کی بھی فیسیں کافی زیادہ ہیں سر. میں اس کی وکالت نہیں کرتا ہوں، جو بھی کرتے ہیں وہ ہمارے وہ کمرشل میں ہے. بلوچستان ایجوکیشن فاؤنڈیشن ہے جو یہاں پہ 2019 کے 19 ایکٹ ہے، پھر اس کو ریوائز کیا 20 پھر 21 اور ایکٹ بنایا ہوا ہے، اور پھر اسے 1994 کے ایکٹ کے تحت وہ ادارے جو جن کی فیس 2,000 روپے سے کم ہے وہ نان کمرشل اداروں میں انہوں نے باقاعدہ ڈیفائن کیا. اس کو باقاعدہ انہوں نے کہا کہ ان کو گرانٹ دینے کی ضرورت ہے، ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے لیے انہوں نے باقاعدہ ایجوکیشن فاؤنڈیشن بنایا، ان کے ایک MD ہے، باقاعدہ ان کا آفس ہے، ان کی مانیٹر کرنے کے لیے باقاعدہ اس کا میکینزم ہے. تو یہ سارے ان کے، اور جو ان کی فیس آپ جس کی بات کر رہے ہیں کہ پرائیویٹ سے، وہ تو کمرشل ادارے ہیں، وہ ہمارے ٹریٹری میں نہیں آتے ہیں، وہ کمرشل ادارے اس کی قطعاً وکالت نہیں کرتے، وہ کمرشل بیسس پہ چلتے ہیں، ہمارے نان کمرشل بیسس پہ ہیں. لیکن سر آپ نے ذکر کیا کہ 14,000 اسکول ہیں، پھر بھی ہمارا تعلیمی نظام جو ہے وہ کیوں مفلوج ہے سر؟ کوئی ایسا ٹیلنٹ نہیں آ رہا، کوئی آؤٹ پٹ اس کا آ رہا ہے آپ کے خیال میں سر؟ بلوچستان کا المیہ یہ ہے کہ بلوچستان کی صوبائی کیبنٹ میں آپ کو بجٹ کے لیے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہیلتھ اور ایجوکیشن کو ٹاپ پرائیورٹی پہ رکھنی ہے، لیکن جہاں پہ میکینزم کی ایجوکیشن کی اس کو اگر ہم کہیں کہ سیکٹر پلان کے حوالے سے کہیں کہ ان کی کیا ارادے ہیں یا ان کے لیے انہوں نے کیا پلاننگ کی ہے، اس میں پھر ایجوکیشن زیرو پہ ہے. وہ زیرو اس لیے ہے کہ بلوچستان کے کیبنٹ میں وہ سب سے آخری بندہ جن کو کوئی وزارت ان کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ جا کر اس کو ایجوکیشن کا منسٹر بنا دیا جاتا ہے. پھر ایجوکیشن منسٹر کی ترجیحات اس پہ نہیں ہے کہ انہوں نے ٹیچرز کو. سر آپ کی بات میں کاٹ رہا ہوں یہاں پہ. آپ نے کہا کہ وزیر جو تعلیم کا قلمدان ہے وہ سب سے آخر میں دیا جاتا ہے اور اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، لیکن اس وقت اس قلمدان پر جو براجمان ہے وہ صوبے کے سینئر ترین سیاستدان ہے سر، اور ان کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف سے ہے سر. بالکل اس میں کوئی یہ نہیں، میں نے کہا کہ اس کی ترجیح نہیں ہے، ایجوکیشن کی ترجیح نہیں ہے. جتنے بھی پرانا پارلیمنٹیرینز ہو وہ صرف ایجوکیشن کو پوسٹوں کے لیے ان کو بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ترجیح ایجوکیشن نہیں ہوتی، ان کی ترجیح ان کی اسکول کے بچوں کو. اب بلوچستان کا عالمیہ دیکھو، پچھلے سال کورونا سے پوری پاکستان میں سب سے پہلے دسمبر 2019 میں ہمارے تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں. سپٹمبر کے 15 سپٹمبر سے انہوں نے کھول دیے 2 مہینے کے لیے، پھر بند کر دیے. جبکہ سندھ و پنجاب میں بھی کورونا ہے، پوری ایک پاکستان ہے لیکن اس میں 2 قانون ہیں. ہمارے پاس ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہم ونٹر زون میں ہے، وہ سمر زون میں ہے. ہمارے ونٹر زون پہ بھی ہمارے 3 مہینے کے لیے تعلیمی ادارے بند. جب ہمارے تعلیمی ادارے کھلتے ہیں تو کہتے ہیں کورونا آیا، پھر کورونا کے ساتھ ہمارے تعلیمی ادارے بند. اب ہمارے ساتھ یہ ظلم ہوا کہ ہم 16 مہینے کے بعد ہمارے تعلیمی ادارے کھلے. اس پہ NCOC کو پتہ نہیں اس میں کیا ہے کہ بلوچستان کو، ان سرد زون کو یہ پاکستان میں سمجھتے نہیں، ایک کوئی جزیرہ ہے، کوئی خلائی مخلوق ہے کہ 16 مہینے پہلے ہمارے تعلیمی ادارے بند. اب جب چونکہ ہمارے مارچ میں تعلیمی ادارے کھل گئے تو انہوں نے اب 15-16 اپریل سے پھر ہمارے تعلیمی ادارے بند کر دیے. پاکستان میں سب کچھ جائز ہے. اب بھی میں اس چینل کے تھرو میں کہوں گا کہ پاکستان میں پھر بلوچستان میں اب چپکے سے تعلیم بچوں کو دے رہے. اب بھی ہم پہ پولیس دروازے پہ کڑے کہ تعلیمی ادارہ بند کرو. ہم نے بچوں کو چھپایا کہ آپ یہاں پہ بیٹھ کر تعلیم حاصل کر لیں، جبکہ آپ کی منشیات سریعام فروخت ہو رہی ہے. کیسے سر آپ نے ذکر کیا، اس کا مطلب آپ گورنمنٹ کی جو SOPs ہیں اس کو آپ فالو نہیں کر رہے ہیں سر؟ نہیں، SOPs کو ہم گورنمنٹ فالو کی طرف سے حالانکہ یہ ہدایت ہے کہ بند رکھنے چاہیے اس کو. گورنمنٹ صرف یہ کرے کہ بند رکھنا چاہیے. بند رکھنے کا بھی کوئی جواز ہے، کوئی کسی کے ساتھ نیگوسیشن کر لے، کوئی اس کے ساتھ ڈائلاگ کر لے کہ ہم نے بند کرنا ہے. آپ کے تمام شعبوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے، آپ کے تمام شعبوں میں کہیں لاک ڈاؤن ہے، کہیں نہیں ہے. واحد ایجوکیشن ہے جو کمپلیٹلی پاکستان میں 2019 2020 2021 میں اس پہ مکمل لاک ڈاؤن ہے تعلیمی اداروں پہ. باقی کسی چیز پہ لاک ڈاؤن. ہمارا دعویٰ یہ ہے، ہمارے گورنمنٹ کے ساتھ مدعا یہ ہے کہ آپ جو پالیسی بناتے ہو اس پالیسی میں کم از کم ہمیں تو شریک کر لو. یہ ہمارا غریب صوبہ ہے. جب آپ کے سامنے یونیسیف کا رپورٹ ہے، آپ کے سامنے UNHCR کا رپورٹ ہے کہ یہ کورونا جو ہے نا یہ 5 سال سے لے کر کے 16 سال کے بچوں پہ نہیں لگتی. پوری دنیا میں اس وقت پرائمری ایجوکیشن کھلا ہے. انگلینڈ جیسا، امریکہ جیسا جہاں پہ ڈیتھ کی ریشو پوری دنیا سب سے زیادہ ہے، لیکن وہاں پہ پرائمری ایجوکیشن انہوں نے کھلا رکھا ہے. لیکن پاکستان میں یہ ہے کہ سب سے پہلے پرائمری تعلیم بند کر لو،
باقی سب کچھ چاہیے. لیکن سر جیسے آپ نے ذکر کیا کہ ہماری جو ہے وہ تنظیم الگ ہے اور جو پبلک فاؤنڈیشن جو کمرشل ادارے جس کے اندر آتے ہیں وہ الگ ہے, لیکن آپ جو یہاں پر ایک صوبے کے اندر گورنمنٹ الگ ہو گئی, آپ الگ ہے اور وہ الگ ہے, آپ تینوں آن بورڈ نہیں ہیں سر, تو کیسے یہ تعلیمی نظام چل سکتا ہے پھر؟ تو اصل میں المیہ یہ ہے, ہم تو آن بورڈ ہیں, ہم تو رجسٹرڈ ادارے ہیں, گورنمنٹ آف بلوچستان کے رولز ان کے قانون کے مطابق ہم سب چل رہے ہیں. جو نان کمرشل ادارے ہیں ان کے جو کمرشل ادارے ہیں ان کے ڈبل سٹینڈرز ہے, وہ اسلام آباد کے ساتھ, فیڈرل بورڈ کے ساتھ, انٹرنیشنل بورڈ کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہے, وہ کسی رولز قاعدے کو مانتے نہیں ہیں. تو وہ اسکول ابھی اوپن ہے سر اس وقت؟ کچھ اوپن ہے, کچھ بند ہے, کچھ ان کی آن لائن ہے, چونکہ وہ سرمایہ دار ہے, وہ تو بڑے ایلیٹ کلاس کے ہیں, انہوں نے تو ان کی نفیس کا کوئی پرابلم ہے, نہ ان کے ٹیچرز کا کوئی پرابلم ہے, نہ اسے کوئی پوچھنے والے ہیں, کیونکہ وہ نیشنل اور انٹرنیشنل لیول پہ ادارے ہیں. وہ آن لائن سسٹم پہ بھی اپنے فیس وصول کرتے ہیں, وہ ٹیلی فون پہ بھی اپنا کام کرتے ہیں. ہمارے تو یہ غریب بچے ہیں جس کے ہاتھ ان کے پکڑ کر کے اس کے ہاتھ میں قلم دیتے ہیں, ہمارے ٹیچر اس کو لکھانا سکھاتے ہیں. ہم تو ان غریب بچوں کی بات کرتے ہیں, ہم تو اس سرمایہ دار کے نہیں. سرمایہ دار کے بچے ادھر نہیں ہے, اسلام آباد میں پڑھیں گے, اسلام آباد میں نہیں. ان کے گھر میں اتنی سہولت ہے کہ وہ ٹیوٹر افورڈ کر سکتا ہے, وہ انٹرنیشنل اسکولنگ کے ساتھ ان کی لنکس ہیں. ہمارے غریب بچے کے پاس تو ایک قاعدہ ہے, ایک کتاب ہے اور ایک اسکول ہے, اور آپ نے اسکول کے دروازے بھی اس پہ بند کر دیے. بچوں کو کہیں گے کہ آپ کتاب آپ کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے, آپ پورے دن گلیوں میں پھرے, اس پہ کوئی پابندی نہیں. بچے جس روڈوں پہ پھرتے ہیں اس پہ کوئی پابندی نہیں, اگر پابندی ہے تو صرف اسکولوں پہ پابندی ہے. اس وجہ سے پاکستان کا المیہ یہ ہے, میں اس چینل کے تھرو یہ کہوں گا, اور میں بالکل اس بات پہ ہر جگہ پہ کوئی میرے ساتھ دلیل کرنے کے لیے تیار ہے کہ آنے والے 10-15 سالوں میں آپ جو جہالت, غربت, معاشرتی برائیوں اور آپ کی دہشت گردی کا جو ریشو معاشرے کو دے رہے ہیں, یہ جو بارود اب ہم اسکولوں کو دروازے بند کر رہے ہیں اور بچوں کو گلیوں میں چھوڑ رہے ہیں, اور یہ بارود جو بن رہی ہے, جو ایٹم تیار ہو رہا ہے, یہ اگلے 15 سال میں یہ پاکستان کے لیے آپ کی کورونا سے لے خطرناک ترین شکل, یہ آپ کی بے روزگاری, جہالت, غربت, دہشت گردی, معاشرتی برائیاں, یہ جس طرح سے ہم نے بچوں کو ابھی ٹرین کر کے ٹریک پہ لا رہے ہیں, تو یہ خطرناک صورتحال اگر زندہ تھا تو پھر اس وقت پھر دیکھیں گے کہ 15 سال بعد ہمارا معاشرہ کس تباہی بربادی کی دہانے پہ پہنچ چکا ہوگا. لیکن سر صوبے میں یہاں پر اگر آپ دیکھیں بے روزگاری کی آپ نے بات کی, وہ بالکل عروج پہ ہے سر, اور آپ نے کمرشل سکولز کی بات کی کہ سر ان کا اثر و رسوخ ہے اور وہ فیسیں بھی وصول کر رہے ہیں, لیکن کیا یہ پاسبل ہے سر کہ گورنمنٹ کے اپنے ادارے جو ہیں وہ بند ہیں اور وہ کمرشل اداروں کو پرمیشن دے رہے ہیں کہ وہ جاری رکھیں؟ اصل بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کے جو کمرشل ادارے ہیں, چونکہ گورنمنٹ پہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں کئی سالوں سے مافیا قابض ہے, ٹیچرز کی شکل میں, آفیسرز کی شکل میں. اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ مہنگی تعلیم سرکاری سطح پہ پاکستان کے چاروں صوبوں سے بلوچستان ٹاپ پہ ہے. تعلیمی بجٹ پر اسٹوڈنٹ پر یونٹ کاسٹ بلوچستان پوری پاکستان میں ٹاپ لیول پہ ہے. اگر اس وقت دیکھ کے بلوچستان پاکستان کا وہ بدبخت صوبہ ہے پہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ گوسٹ ٹیچر ہے, یہاں پہ گوسٹ سکولز ہے. بلوچستان میں گوسٹ ٹیچر بھی ہے, گوسٹ اسکول بھی ہے اور گوسٹ اسٹوڈنٹ بھی ہے. سر فگر جو آئی تھی راؤنڈ اباؤٹ 25,000 کے گوسٹ ملازمین تھے, وہ 25,000 کا کچھ فگرز تھا. وہ صرف بلوچستان کی آپ کے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں 1700 سے کوئی 1700 بتا رہے, کوئی 1900 گوسٹ ٹیچرز ہے. 350 گوسٹ اسکول ہے. کاغذات میں منسٹر صاحب, ایم پی اے صاحب نے اسکول بنایا ہوا ہے, اور اس میں اسٹوڈنٹ بھی ہے, اس میں ٹیچر بھی ہے, لیکن گراؤنڈ میں کچھ بھی نہیں ہے. اصل میں یہ کورونا بلوچستان میں جو انہوں نے وار کیا, تعلیمی اداروں کو بند کیا, یہ گورنمنٹ نے جو پیسے بجٹ میں لیے تھے ٹیکس بک بورڈ کے لیے, انہوں نے ٹیکس بک بورڈ بکس نہیں چھاپے. گورنمنٹ کے اپنے بکس نہیں ہیں, گورنمنٹ نے اپنے ادارے اس کے فعال نہیں ہے. جو ابھی شرمندگی کے باعث انہوں نے یہ کہا کہ اگر یہ پرائیویٹ تعلیمی ادارے کھل گئے اور بچے گورنمنٹ اسکول میں آنا شروع ہو گئے, گورنمنٹ کے پاس نہ آپ کے پاس ٹیچر ہے, نہ آپ کے پاس ٹیکس بک بورڈ ہے, نہ آپ کے پاس کچھ ہے. میں اس کی دلیل ایک بات اس سے دوں گا کہ یہ کم مارچ میں ہر سال بلوچستان کے ونٹر زون میں تعلیمی سیشن شروع ہوتے. اس مرتبہ بلوچستان میں 20 مارچ سے انہوں نے امتحانات شروع کیے. 1 اپریل تک اسکولوں میں, گورنمنٹ اسکولوں میں کلاسز شروع نہیں ہوئی. وہ شروع اس نہیں ہوا کہ گورنمنٹ کے پاس کوئی میکینزم ہے, ان کے پاس کوئی مینجمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ کے پاس سسٹم نہیں ہے, گورنمنٹ کا سسٹم کولیپس ہو چکا ہے, پیسے ہڑپ ہو چکے ہیں. 74 ارب روپے انہوں نے ہڑپ کر لیے.
اب نہ بچوں کے پاس بکس ہیں، نہ ٹیچرز ہیں آپ کے اسکول میں، نہ آپ کے اسکول میں ایون کے چوکیدار تک نہیں ہے، ایون کے اسکول کے فرنیچر کو لوگوں نے اٹھا کر کے چوری کر لیا۔ اب گورنمنٹ اس جرم کو چھپانے کے لیے انہوں نے کہا کہ گورنمنٹ اور پرائیویٹ اسکول سارے بند۔ تو سر یہ پیسوں کا آپ نے ذکر کیا 74 ارب کا، سر یہ گئے کہاں؟ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر ٹیچر بھی احتجاج میں تھے، آپ لوگ بھی اس سے ناخوش ہے، تو سر یہ پیسہ گیا کہاں ہے پھر؟ میں بتاتا ہوں، بلوچستان میں اس وقت میں نے کہا کہ 55 سے 52,000 ٹیچر ہیں۔ ایسے ٹیچرز بھی ہیں جن کی تنخواہ 1.5 لاکھ روپے ہے، اور میں ایک شرطیہ طور پہ کہوں گا کہ اس ٹیچر نے 10 سال میں اپنے اسکول کے شکل نہیں دیکھے۔ جو ٹیچرز اتنی بڑی سیلری لیتی ہے، اور لمحہ فکرے ہیں سر بہت، یہ بلوچستان واحد صوبہ ہے۔ بلوچستان کے ٹیچرز کی فیسلٹیز پورے پاکستان میں، جو خیبر پختونخوا، پنجاب اور اس وقت ایجوکیشن میں ہم سے آگے ہیں، ان کی ٹیچرز کی وہ فیسلٹیز نہیں ہے جتنی بلوچستان کی ہے۔ ان کا بجٹ اتنا نہیں پر یونٹ کاسٹ جتنی بلوچستان کا ہے۔ لیکن وہ پھر بھی یہاں دھرنا دیے بیٹھے تھے کہ 25% کا الاؤنس ہمیں دیا جائے، الاؤنس دیا جائے۔ اگر ان کو ٹیچرز کی پرفارمنس کے ساتھ ان کی سیلری کو لنک کیا جائے، اگر ان کی اٹینڈنس کو ان کے ساتھ لنک کرے۔ اب کرونا ہے، کرونا میں پرائیویٹ سے اسکول جو چھوٹے ہمارے اسکول ہے، اس میں نہ ٹیچرز کو سیلری ہے، نہ مالک مکان کو سیلری مل رہی ہے، نہ بچوں کے پاس فیس ہے، نہ فیس لاتے ہیں۔ یہ ادارے تمام کے تمام لاسز پہ جا رہے ہیں، اور یہ سارے پچھلے سال بھی ہم نے اپنے جیبوں سے پے کیے، ادار لیا، جو بھی کیا، قرض کیا، سود لیا ہے، اس میں 500-600-700 کے قریب ہمارے تعلیمی ادارے بند ہو چکے ہیں۔ ہمارے سینکڑوں اساتذہ پہ، اسکول مالکان پہ ہارٹ اٹیک آئے، اس میں بہت سے شہید بھی ہوئے۔ یہ ریاستی گورنمنٹ نے سبسڈائز بالکل کوئی سبسڈی نہیں دی، کوئی رعایت نہیں دی۔ آپ کے فنکار کو سبسڈی دی، زندگی کے ہر شعبے کو انہوں نے سبسڈی دی، اگر نہیں دی تو صرف ایجوکیشن کو نہیں دی۔ آپ لوگوں نے احتجاج ریکارڈ ہم نے احتجاج بھی کیا پوری سال۔ ہم نے کہا کہ اب چیف سیکرٹری صاحب نے بلوچستان ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں باقاعدہ اپروو کیا ہے، اور ریکارڈ پہ ہے کہ ان کو سبسڈی ملنی چاہیے۔ ان کے میں نے کہا گورنمنٹ کو ہم نے ریکویسٹ کی تھی کہ اگر آپ ہمیں سبسڈی نہیں دے سکتے، کم از کم اتنا قرض تو دو، قرض لون ہمیں دے بینک سے، کہ ہم اپنے ٹیچرز کو سیلری دیں اور اپنے مکانات کے کرایہ ادا کر سکیں۔ جب اسکول کھل جائیں گے ہم اس کو ریفنڈ کر لیں گے۔ گورنمنٹ اس کے لیے نہیں تیار ہے، جبکہ دوسری جانب آپ کی 74 ارب روپے پچھلے سال آپ نے پانی میں بہہ دیا۔ آپ نے کسی ٹیچر سے پوچھا کہ آپ نے اسکول میں کتنے دن حاضری دی؟ اگر آپ ان کو پرفارمنس کے ساتھ ان کی سیلری کو لنک کر لے تو پھر بلوچستان کا ایجوکیشن سسٹم بھی صحیح ہوگا۔ کیونکہ بلوچستان کے جتنے بھی افسران ہیں، بیوروکریسی ہے، جتنی بھی پولیٹیشنز ہیں، جتنی بھی آپ کی ہائر اتھارٹیز ہے، ان کا ایک بھی بچہ گورنمنٹ اسکول میں نہیں پڑھتا۔ تو اس لیے ان کی سسٹم، اس کا تمام سسٹم کولیپس ہو چکا ہے۔ ابھی اس کو سدھرنے کے لیے کافی وقت لگے گا، اس میں ایک کمپلیٹ انقلاب لانے کی۔ اب چونکہ بلوچستان میں پرائیویٹ سیکٹر، نان کمرشل ادارے، یہ اتنی سپیڈ سے بڑھنا شروع ہو گیا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ ہر سال ہر گلی میں اسکول ہے، اور اسکول پہ جگہ بھی نہیں ہے۔ ان کی وجہ یہ ہے کہ گورنمنٹ سیکٹر فیل ہو چکا ہے، پرائیویٹ سیکٹر نے وہ جگہ گھیر لیا۔ اب تمام پوزیشن ہولڈرز جو ہیں نا وہ پرائیویٹ سیکٹر کے آ رہے ہیں۔ تمام جتنی بھی بیوروکریسی ہے، پولیٹیشنز ہے، بڑے پرائیویٹ میں کمرشل بھی آتے ہیں، آپ کمرشل آتے ہیں۔ میں اس میں بتاتا ہوں، یہ ان ایلیٹ کلاس کے بچے ہیں جو میں کہا کہ پرائیویٹ پہ ڈیفائن جب آپ کریں گے پھر اس میں کمرشل اور نان کمرشل میں، لیکن جن کی بس میں ہے، پولیٹیشن ہے، ان کی بس میں اسلام آباد میں وہ 50,000 روپے فیس دے سکتا ہے۔ یہاں پہ ایک ریڈی والا ہے، ان کے بچے کی بس نہیں، وہ 800,000 روپے دیتے ہیں، وہ کوئٹہ کے کسی اسکول میں، نان کمرشل ادارے میں۔ جن کی بس ہے وہ اپنے بچے کو، اب تو اسٹیٹ کی سیبل لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہے۔ آپ کی سیکیورٹی پرائیویٹ، آپ کی ایجوکیشن پرائیویٹ، آپ کی ہیلتھ پرائیویٹ، سب کچھ پرائیویٹائزیشن کی طرف جا رہا ہے۔ چونکہ پرائیویٹ کسی کے سامنے جواب دہ ہے۔ کوئی کسی کا بچہ پرائیویٹ اسکول میں پڑھتا ہے، خدا چیک اینڈ بیلنس ہے، وہاں پہ 500 روپے فیس دیتا ہے، لیکن اس کے والد دروازے پہ صبح کھڑا رہتا ہے کہ میرے بچے کو فلاں ٹیچر نے تھپڑ کیوں مارا، میرے بچے کی پینسل کیوں گم ہو گئی ہے، جبکہ گورنمنٹ میں آپ کا بچہ گم ہوئے گا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ تو یہ سسٹم، یہ خرابی ہے، اور اس کو سٹیک کرنے کے لیے میں نے بار بار کہا ہے کہ یہ پرائیویٹ سیکٹر کا کام نہیں ہے، یہ اسٹیٹ کا کام ہے، یہ پولیٹیشین کا کام ہے، یہ سیاسی پارٹیوں کا کام ہے، یہ اراکین اسمبلی کا کام ہے۔ اس وقت بلوچستان 16 مہینے پہلے بند تھا، اب 2 مہینے، 1 مہینہ ابھی ہوتے جا بند ہو رہا ہے۔ یہ ہمارے بچے کہاں جائیں گے؟ تباہی بربادی کی طرف۔ آج تک آپ نے نہیں دیکھا کسی نے کہ اسکول کیوں بند ہے۔ میں پرائیویٹ گورنمنٹ کی بات نہیں کروں گا،
شہر میں تو کوئی نکلے کہ ہمارے بچے کیوں ہیں. جس کے پرچون کی دکان ایک دن بند ہوتا ہے وہ اسی کو تپڑ بھی مارتا ہے اور اسی کو گولی بھی مارتے ہیں کیونکہ اپنے ہمارا دکان بند کیا. جب ان کی بچے کو تعلیم سے دور رکھتے ہیں. آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی اخبار میں کسی پیرنٹس نے مطالبہ کیا ہوا ہے, آپ نے نہیں سنا ہوگا کسی نے ٹویٹر پہ مطالبہ کیا, فیس بک پہ, کہ ہمارے بچوں کی تعلیمی ادارے کھول دو. یہاں پہ لوگوں کی ترجیح نہیں ہے. ترجیح وہاں پہ ہے کہ وہ آپ کے بچے گیرج میں جائیں, آپ کے بچے جا کر کل خدا نخواستہ آ رہے کہ 2-4 بچے ہیں, 2-4 بچوں میں سے اگر کسی کے ایک بچہ صالح نکلا, صالح مطلب یہ کہ اگر انہوں نے اپنی کاروبار کی تو وہ بندہ خوش قسمت ہوئے گا. ورنہ کوئی جا کر آپ کے حبیب نالے کا زینت بن جائے گا, کوئی جا کر معاشرے میں ہر گلی پہ کھڑا ہوئے گا بندوق کے زور پہ, کسی سے موبائل چھینو, کسی سے کیا چھینو. اور یہ ہماری ریاست کر رہی ہے, ہمارے حکمران کر رہے ہیں. گورنمنٹ تو ایک طرف کہہ رہی ہے کہ ہمیں کام نہیں کرنے دیا جا رہا, سب کچھ ہم ٹھیک کر رہے ہیں اور ڈیولپمنٹ سیکٹر میں بھی ہم کام کر رہے ہیں, ایجوکیشن کو بھی ہم بجٹ الاٹ کر رہے ہیں. گورنمنٹ کو وہ اوکے کی رپورٹ دے رہے ہیں سر. نہیں, گورنمنٹ تو سب اچھا ہے, گورنمنٹ تو سب کا بھائی باپ ہے. گورنمنٹ کے پاس بندوق بھی ہے, گورنمنٹ کے پاس قانون بھی ہے, وکیل ہے, عدالت ہے, جج ہے, سزا ہے, جزا ہے, پولیس ہے, یہ سب کچھ ہے. پھر اس کو کون کام کرنے نہیں دیتے؟ اس کو کام ان کا سسٹم کرنے نہیں دیتا. انہوں نے سسٹم اتنا برباد کیا ہوا ہے کہ ان کا سسٹم کرنے کے لیے سر ایک چیز پہ بات کر لے. کمرشل اور نان کمرشل کی جب آپ نے بات کی سر, آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کمرشل ادارے ہیں وہ فیسز لے رہے ہیں, اور آپ کے خیال میں یہ ٹھیک نہیں رہے گا کہ سر ان کو عوام کے سامنے لایا جائے؟ بالکل لایا جائے. اس میں جس کی بھی بچے ان کی وجہ سے آپ لوگوں کی بھی ایک نیگیٹو امیج جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے. ہم نے ہر ٹی وی چینل پہ کہا ہے, ہم نے ہر اخبار میڈیا کانفرنس جو ہم کرتے ہیں اس میں کہتے ہیں, ہم نے باقاعدہ سوشل میڈیا پہ اس کو الرٹ کیا, جس کے ساتھ بھی جو پرائیویٹ سکول ظلم کرے اس سکول کا نام باقاعدہ ان کی تصویر کے ساتھ الائٹ ہونا چاہیے. باقاعدہ جو بھی سکول زیادتی کر رہے, کمرشل کر رہے, ان کو بالکل اس طرح سے لوگوں کے سامنے لانا چاہیے کہ یہ سکول, اس کا یہ سٹینڈرڈ ہے, یہ معیار ہے, اس کی اتنی فیس ہے. سب کو ایک نظر سے نہ دیکھے کہ پرائیویٹ سکول میں غلط ہوں گا لیکن میرا دوسرا سکول صحیح ہوئے گا, وہ خدمت کے جذبے سے کام کرتا ہوئے گا, کوئی تیسرا سکول صحیح ہوئے گا, چوتھا خراب ہوگا. میں نہیں کہتا ہوں کہ سارے صحیح ہے اس میں. ہم نے گورنمنٹ سے مطالبہ یہ کیا تھا جب وہ یہ کورونا نہیں آئے تھے, گورنمنٹ آن دی ریکارڈ پہ موجود ہے. گورنمنٹ نے میرے ساتھ 10 مرتبہ وعدہ بھی کیا. ہم نے کہا کہ ہمارے اسکول ٹیچرس کو ٹریننگ دو, ہمارے ٹیچرس کی کیپیسٹی کو بلڈ کر لو, ہمیں آن لائن سسٹم میں لاؤ. گورنمنٹ ہمیں سسٹم میں لانے کے بجائے ہم پہ سزا و جزا کے قانون لاگو کر رہے کہ یہ کرنا ہے تم نے, یہ کرنا ہے تم نے, یہ کرنا ہے, اور یہ کروں گا, نہیں کیا تو یہ کریں گے. یہ نہیں, صرف یہ گورنمنٹ نے آج تک نجی پرائیویٹ سیکٹر کو آن بورڈ نہیں لیا. جب ان سے بات جاتے ہیں بتائیے آپ لوگ شکر نہیں کرتے کہ ہم نے آپ لوگوں کو چھوڑا ہوا ہے, آپ کے دروازے میں پولیس نہیں کھڑی. یہ ہم پہ احسان کر رہے ہیں. اس وقت بلوچستان میں 7 لاکھ بچے پرائیویٹ سیکٹر میں گورنمنٹ کے بغیر کسی بجٹ کے, بغیر کسی سپورٹ کے 7 لاکھ بچے آپ کے پرائیویٹ سیکٹر میں پڑھ رہے ہیں. بہت بڑا نمبر ہے سر. گورنمنٹ کے 74 ارب روپے میں صرف 10 لاکھ بچے پڑھ رہے ہیں. یہ پرائیویٹ سیکٹر خدا نخواستہ یہ تباہ ہو گئے, برباد ہو گیا, تو یہ 7 لاکھ بچے یہ بلوچستان حکومت کو سمندر کی پانی کی طرح اس کو سب کو آپ بہا دیں گے. منسٹر اور سیکرٹری سارے اس کشتی میں بیٹھے ہوئے گے, پتہ نہیں کہاں پہ ڈوبے جائے. لیکن سر اس کا خمیازہ اسٹوڈنٹس کو بھگتنا پڑتا ہے سر. فرض کر اگر یہاں سے دیگر صوبوں میں بچے پڑھنے جاتے ہیں سر, ان کی ڈگری بھی چیلنج ہوتی ہے سر کہ آپ بلوچستان سے پڑھ کے آئے ہیں سر, ان کے لیے کافی مشکلات ہوتی ہے وہاں پر سر. اس میں دیکھو بالکل صاف واضح ہے. جب ہماری منسٹر کی ڈگری جعلی ہو, جب ہمارے سیکرٹری کی ڈگری جعلی ہو, جب ہماری پروفیسر کی ڈگری جعلی ہو, تو ایک اسٹوڈنٹ کی ڈگری کو ہم کیا کریں؟ یہاں پہ تو پوری پاکستان میں ڈگری کا شوشا جو ہمارے سر وہ تو سلیکٹ ہو کے آگے بیٹھے ہیں, یہ جو سر پے کرتے رہے ہیں سر, یہ اصل میں یہ ہے, یہ اس جگہ پہ پے کرتے ہیں جو ان کو رزلٹ نہیں ملتا. بقا آپ کے 74 ارب روپے آپ کے جا رہے ہیں. آج تک پرائیویٹ سیکٹر میں کسی نے یہ چیک نہیں کیا کہ آپ بچوں کو کیا پڑھا رہے ہو. کوئی ڈی او, کوئی ایس ڈی او, کوئی مانیٹرنگ آفیسر تو آ کر اسکول کو وزٹ تو کرے پرائیویٹ اسکول کہ آپ لوگ کیا پڑھا رہے ہو, کیونکہ اس کو خود نہیں آتا, اس کو خود پتہ نہیں کہ ہم نے کیا پڑھانا ہے. ایک میٹرک پہ ٹیچر بھرتی ہوتی ہے اور وہ 20 سال تک اس نے اسکول کا شکل نہیں دیکھا ہو, ان کے بچے در در پاس ہو رہے ہیں. ابھی پچھلے سال انہوں نے یہ کورونا کی مد میں پوری پاکستان کے بورڈز نے یا آن دی ریکارڈ موجود ہے پورے پاکستان میں پروموٹ کس لیے کیے؟ پریویس ریکارڈ کے بیس پہ, پریویس ریکارڈ پہ بچوں سے فیس لیا 7.5 ارب روپے پوری پاکستان میں بورڈز نے جمع کیے, بچوں کی فیس لیا اور ان کو پروموٹ کیا. اب یہ پروموٹ اس سال ہم نے بالکل اس کی مخالفت کی
کہ بچوں نے پڑھی ہم نے پڑھایا ہوا ہے، ہم احتساب کے لیے کسی بھی فورم کے لیکن لیے. سر اس بار وفاقی وزیر تعلیم جو ہے شفقت محمود صاحب، انہوں نے یہ چیز اس دفعہ کلیئر کی ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ وہ کب تک اس پر وہ سٹینڈ لیتے رہیں گے. انہوں نے کہا ہے کہ بغیر ایگزام کے کسی کو پروموٹ نہیں کیا جائے گا. یہ ہمارا مطالبات. ہم نے جب ان کے ساتھ نیگوزیشن کی، ان کو سامنے ہم نے یہ بات رکھی تھی کہ یہ پروموشن والا دھندا آپ لوگ چھوڑ دیں کہ بچے بس خالی امتحان کے فارم جمع کرا دے، آپ اس کو پروموٹ کر لیں. تو سر دیگر مسائل کا ذکر نہیں کیا آپ لوگوں نے؟ یہ سارے مسائل ان کے ساتھ ذکر کیے، اسکول کے پاس کیے، سنگل کیریکولم پہ ہم نے بات کی ہے، دوسری چیزوں پہ ہم نے بات کی، چھٹیوں پہ ہم نے بات کی، ٹیچرس ٹریننگ پہ ہم نے بات کی، کیپیسٹی بلڈنگ پہ ہم نے بات کی. لیکن یہاں پہ مسئلہ یہ ہے کہ عوام میں نے کہا کہ ان کی ترجیح نہیں ہے کہ ہم نے ایجوکیشن پروموشن کرنی ہے، چونکہ ایلیٹ کلاس پاکستان پہ مسلط ہے. ان کے بچے اسلام آباد یا خارج ممالک میں سرکار کے خزانے سے پڑھ رہے ہیں. یہ بھی ریکارڈ بھی لانا چاہتا ہوں. یہاں پہ بلوچستان کا ایک منسٹر ہے، ہیلتھ منسٹر کا بڑا انکشاف کر رہے ہیں کہ ہیلتھ منسٹر بلوچستان کا ہے، لیکن وہ اپنی زکام کا علاج کراچی کی پرائیویٹ آغا خان سے کراتا ہے. یہاں پہ یہاں تک کہ گورنمنٹ امپلائی ہے اور ان کو بچے کی فیس گورنمنٹ اس کو اسکالرشپ کی مد میں اس کے باپ کے اکاؤنٹ میں جمع کرواتے ہیں. یہاں پہ گورنمنٹ ایم پی اے ہے، منسٹر ہے، ان کو یہ فیسلٹیز دی کہ وہ بچہ سرکاری خزانے سے ملک یا ملک کے باہر جا کر کسی ادارے میں تعلیم حاصل کر لے. جب آپ کی یہ امتیاز آئے گا تو پھر اس کو اس ایم پی اے، بہت بڑی بات ہے سر، یہ اس ایم پی اے، اس منسٹر، اس پولیٹیشین کا دماغ خراب ہے کہ وہ یہ سسٹم صحیح کر لے. جب اس کا سسٹم صحیح ہوئے گا تو اس کا بچہ اور ان کا بچہ بھی ساتھ میں بیٹھے گا. غریب کے بچے کے پاس تو کچھ بغیر محنت کا کوئی سہارا نہیں ہے. امیر کے بچے کے پاس، ان کے پاس والد ہے، اس کے پاس ٹیلی فون ہے، اس کے پاس ڈنڈا ہے، وہ کسی بھی ادارے میں. اب میں وہ بات ریکارڈ پہ لانا چاہتا ہوں. پچھلے سال کورونا کی وجہ سے اشتم کے امتحانات، بورڈ کے امتحانات بلوچستان اسسمنٹ ایگزامینیشن کمیشن کے تھرو ہو رہے تھے. اس میں کچھ ایلیٹ کلاس پرائیویٹ اسکولوں نے، کمرشل اداروں نے اپلائی نہیں کیا. لا یہ ہے کہ جب تک وہ اشتم کا امتحان بورڈ سے پاس نہیں کریں گے ان کی پروموشن نہیں ہوگی. ان پروموشن تو وہ جس طرح سے کر لیں، 9th کلاس میں وہ بورڈ کا امتحان نہیں دے سکتا. تو یہ ایلیٹ کلاس کے اسکولز رہ گئے. اس میں ہمارے چھوٹے 2-3 اسکولوں کے اسٹوڈنٹس رہ گئے تھے، اسکول بھی نہیں رہ گئے تھے. ہم نے تمام آفیسر سے کہا کہ ان 2-3-4 بچوں کو اسپیشل پرمیشن دے دیں ایگزام کے لیے، آپ ان سے ایگزام بھی لے لیں. بولتا نہیں یہ رولز میں نہیں ہے. جب یہاں پہ ایلیٹ کلاس کے 2-3 اسکولوں کے ٹیلی فونز آئے، اس کے لیے قانون بدلا گیا اور ان کو کہا کہ آپ دوبارہ سے داخلے جمع کرائیں، بچوں کا اپنا امتحان لے لیں، خالی بچوں کا رجسٹریشن فیس جمع کرا دیں اور ان کا رزلٹ جمع کرا دیں، ہم آپ کو سرٹیفکیٹ جاری کریں گے. تو سر وہ رجسٹر ہو گئے؟ پھر وہ رجسٹر ہو گئے، اور رجسٹر بھی ہو گئے، ان کے بورڈ کے ڈی ایم سیز بھی جاری ہو گئے. تو اس کا ذکر آپ لوگوں نے نہیں کیا سر؟ وفاقی جو وزیر تعلیم سر، ان سے آپ نے یہ ذکر نہیں کیا؟ یہ ان سب کو پتا ہے. پہلے یہ ہمارے پہ دبا تھا کہ پرائیویٹ اسکول ڈگریاں بیچ رہی ہے، اب آپ کی گورنمنٹ بورڈز ڈگریاں بیچ رہی. اب اشتم کے امتحان میں اب بھی بلوچستان اسسمنٹ ایجوکیشن کمیشن نے اس مرتبہ پرائیویٹ ایلیٹ کلاس کمرشل اسکولوں پہ باقاعدہ انہوں نے ڈگریاں بیچ دی کہ آپ کے بچے ہیں، اپنے بچوں کو بورڈ کا امتحان نہیں دیا، آپ ان کی رجسٹریشن جمع کروا دیں، ہم آپ کے بچوں کو سرٹیفکیٹ ایشو کریں گے تاکہ وہ 9th میں امتحان دے دیں، کیونکہ وہ ایلیٹ کلاس کے تھے. غریب کے بچے کے لیے ایک پیپر بھی فیل ہوتے ہیں، اس نے تمام سبجیکٹ کا امتحان دینا ہوتا ہے، جبکہ سرمایہ دار یا ڈنڈے والی کی یا پیسوں کی زور پہ یا ڈنڈا یا سرکار کی ہو یا پولیٹیشین کی ہو. آپ کے خیال میں یہ نظام جو ہے یہ ڈنڈے اور پیسوں کا محتاج ہو کے رہ گئے سر؟ ابھی تو اس پہ چل رہا ہے. آپ کے سیٹ بھی کمرشل پہ بھی، آپ کا بچہ اس میرٹ پہ نااہل ہے، وہ میڈیکل سیٹ نہیں لے سکتا، پیسے دے دو وہ کل ڈاکٹر ہے. آپ کا بچہ پائلٹ کا ایگزام، لیکن سر ایک پروسیس سے تو گزر کے وہ آتے ہیں. پھر نہیں، پروسیس سے تو آتے ہیں ایلیٹ کے لیے. جیسے سر ہمارے پرائیویٹ میڈیکل کالجز ہیں، یونیورسٹیز ہیں سر، تو یہ مسئلہ ہے نا. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ پروسیس سے ہو کے وہ پروسیس سے ہو کر آتے ہیں. یہ تو جمپ لگا کر آتے ہیں. سرٹیفکیٹس انہوں نے 8ویں کا سرٹیفکیٹ بھی خرید لیا، میٹرک کا بھی خرید لیا، ایف ایس سی میں آ کر وہ ڈاکٹر بن گئے. تو یہ کیا معاشرے کے لیکن سر ایک چیز، میں اگر پیسے دے رہا ہوں ایک چیز کے لیے، اس میں پھر میں بھی اتنا ہی ملوث نہیں ہوں سر؟ کیوں نہیں ملوث؟ اسلام یہ کہتا ہے کہ الراشی والمرتشی خلاف النہار، رشوت دینے والا لینے والا دونوں جانمی ہے. اس کا اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کوئٹہ میں جب ایگزام ہوئیں گے ذرا میں آپ کو بتا دوں گا، اس دن آپ کیمرے اٹھائے. کوئٹہ کے مختلف میٹرک، مڈل، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی کے امتحانات جو ہوتے ہیں، اس امتحانی سینٹر کے بعد باہر اس کا والد کڑا ہے، اس کے ہاتھ میں نقل چپراسی کو دے رہے کہ 200 روپے میرے بچے کو
یہ نقل پکڑوا. یہ سر آپ کی بات سے سوشل میڈیا پر بھی 2-3 ویڈیوز وائرل کر رہی تھی جہاں پر سینٹر کے اندر ٹیچر کے پیچھے اسٹوڈنٹ جو ہے وہ طرح طرح کی حرکات کر رہی تھی اور بعد میں اس کو جیل بھیج دیا گیا. اس کو تو جیل بھیج دیا. اور موبائل فون کا کھلے عام استعمال کیا جاتا ہے سینٹر. یہ اب ریسنٹلی 5 دن پہلے کوئٹہ میں جو امتحانات ہوئے, مجھے کوئی ایسا ایک امتحانی سینٹر بتا دے جہاں پہ وہاں پہ امتحان ہوا ہے. وہاں پہ تو سارے بس لچر بازی ہے. ٹیچر بورڈ پہ بیٹھا ہوا ہے, آرام سے بیٹھو اپنا کام کر لو, 500-600 روپے جمع کرو سپرڈنٹ کو دیو, وہ بچے لگے ہوئے. بچے جب ہمارے اسکول میں آ گئے 9th کے بچے بولتے سر آپ لوگوں تو سارا دن سارا ہمارا دماغ کا ہے, بورڈ کے امتحان میں تو ہمارے ساتھ صرف 100 روپے پہ نقل ملتا ہے ایک پیپر. تو یہ جب آپ کے معیار اسٹینڈرڈ ہو, یہ کون کر رہا ہے؟ یہ ریاست کر رہا ہے. تو سر ریاست آپ گورنمنٹ جو ہے سر, گورنمنٹ وہ نہیں چاہتی کہ بلوچستان سے پڑھے لکھے نوجوان سامنے ہیں؟ ختم کی ترجیح نہیں ہے. یہاں پہ سرداروں نوابوں خانوں کے وہ ہیں. مجھے کسی ایک سردار نواب خان کے بچے کو بتا کہ بلوچستان میں پڑھتا ہو, بلوچستان اسمبلی کے آپ ایک ایم پی اے کا میں بتا دے کہ ان کا بچہ بلوچستان میں پڑھتا ہو. آپ ایک بیوروکریسی سیکریٹری یا ڈائریکٹر کے بچے کو مجھے بتاؤ. ایک تو یہ ہے کہ اس کے پاس کوئی سورسز یا کوئی طریقہ کار نہیں بنا ہو, چوری کا کوئی طریقہ نہیں بنا ہو. اچھا ایک پولیٹیشین میرے پاس ٹائم بھی بہت کم ہے سر, آخر میں ایک معصومانہ سوال ہے سر آپ سے. 3 مہینے کی جب چھٹیاں ہوتی ہے سر, ان میں والدین سے فیسز لی جاتی ہے سر, آپ کے خیال میں یہ غلط ہے یا ٹھیک ہے؟ بالکل درست ہے. میں آپ کو بات بتاتا ہوں. بات یہ ہے کہ تعلیمی ادارہ اب بلوچستان میں اکیڈمک ایئر جو ہے نا وہ 1 سال پہ ہے. یہ تعلیمی ادارہ ہے, یہ کوئی چوریوں کی ریڑھی نہیں ہے. یہ تعلیمی ادارہ ہے, اس میں ٹیچر بھی ہے, اس میں سٹاف ہے, اس میں یوٹیلیٹیز ہے, اس میں یہ میں نے ہائی کورٹ میں چیف جسٹس کے سامنے کہا. چیف جسٹس نے یہ سوال کیا کہ آپ لوگ فیس کیوں لیتے ہو؟ میں کہا کہ سر ہمارے پاس ٹیچرز ہیں. اس وقت بلوچستان کے پرائیویٹ اسکولوں میں 45 سے لے کر کے 40,000 تک سٹاف ہے. اگر اب فیس نہ لے تو ان لوگوں کو ان کے چولہے بجھ جائیں گے. آپ اوورال نمبر بتا رہے ہیں, 9 مہینے وہ جو آپ کو فیسز پے کرتے ہیں, کیا ان میں پر اسکول کی ایوریج ٹیچر کی تعداد 15 سے 20 ہوگی سر؟ بالکل. میں بتا 9 مہینے وہ جو آپ کو فیس دے رہے ہیں, ان میں سے کیا ان کی تنخواہیں نہیں نکلتی سر؟ نہیں, دیکھو آپ گورنمنٹ یہی پیمانہ گورنمنٹ ٹیچرز کے بھی لیے. گورنمنٹ کے بھی اسکول ہے, ہم کہتے ہیں ہم اسکول بند نہیں کرتے گورنمنٹ کہتا ہے. نہیں سر, گورنمنٹ میں آپ سے وہ اگر غلط ہے تو غلط نہیں کہ وہ غلط ہے تو ہم بھی غلط کریں گے. تعلیمی ادارہ سال 12 مہینے چلتا ہے, صرف بچوں کی چھٹی ہوتی ہے, سٹاف وہی ہوتا ہے, اخراجات وہی ہے. میں ایک بات بتا, اخراجات وہی ہے, تعلیمی ادارہ اپنے جگہ پہ قائم ہے, صرف بچوں کی چھٹی ہوتی ہے. اور میں نے چیف جسٹس کو کہا کہ آپ گورنمنٹ کو کہیں کہ یہ چھٹیاں کم کر لے, ہم چھٹیوں میں بھی اس کو پڑھائیں گے. پھر جب یہ بات آتی ہے کہ آپ سنڈے کی پھر فیس کیوں لیتے ہیں, جب تعلیمی ادارہ آپ کا قائم ہے, پہلا دن آپ کے پیپر جس ایڈمیشن ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں کہ آپ کی سالانہ فیس چارج ہوتی ہے. مجھے اس وقت سر پروگرام کا ٹائم, اس وقت ناظرین ہمارے پاس ٹائم بالکل ختم ہو گیا. باتیں مزید ہے, بہت باتیں ہو سکتی ہے اس کے اوپر. ہمارا جو تعلیمی نظام ہے بلوچستان کا, جیسے آپ نے سنا ہے, تو مایوسی ہی ہوتی ہے, اس کے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہے, ہم یہی کہہ سکتے ہیں. تو ناظرین نیکسٹ پروگرام تک دیجیے اپنے ہوسٹ کو اجازت. اللہ حافظ.